ویلکم بیک ٹو جاگو دنیا. بات ہو رہی ہے بی جی کے ساتھ اور بہت اہم باتیں ہو رہی تھیں. بی جی آپ کی پہلی شادی ہوئی جس سے آپ کی بیٹی ہوئی جی, اور آپ مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ آج ریگریٹ کرتی ہیں. ہاں بالکل کہ وہ شادی ٹوٹی. ہاں بالکل. مجھے یاد ہے میری ماں کہا کرتی تھی کہ طلاق نہ لو, اللہ کرے تمہارا یہیں سے جنازہ جائے. اور جب میں اتنے سال پیچھے جاتی ہوں اور میں سوچتی ہوں کہ کاش جو انہوں نے کہا تھا وہی میں نے کیا ہوتا تو اتنے مسائل نہ ہوتے. طلاق کیوں لیا آپ نے؟ سینس ہی نہیں تھی. آپ کو سینس ہی نہیں ہوتی. واز ویری ینگ دیٹ ٹائم, اور آپ کو سمجھ ہی نہیں ہوتی. آپ کو چیزیں, روشنیاں, سب چیزیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں. آپ اور کو چیزیں کھینچ لیتی ہیں اور چیزیں رشتوں آپ کی کو اہمیت کا پتہ انسان ہی نہیں سمجھتا ہوتا. نہیں ہے. کیا عمر کیا تھی آپ کی؟ I was 17, I was divorced. بہت چھوٹی تھی, بہت چھوٹی. سمجھ ہی نہیں ہوتی. پھر جب 2 سال کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ روٹی نہیں ہے اور مجھے کام کرنا ہے اور میرے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی ہے, تو پھر تو آپ کو دنیا کی سمجھ آ ہی جاتی ہے نا. پھر آپ نے دوبارہ شادی کی. پھر میں نے دوبارہ شادی کی. اور ادھر آپ کہہ رہی تھی ہمیں بہت اہم مشورہ دینا چاہتی ہیں بچیوں کو. ہوتا ہے ایسا کہ ہم بعض دفعہ میرڈ لوگوں سے ملتے ہیں اور وہ آپ کو اپنی باتوں سے, آپ کو اتنا اٹریکٹ آپ ان کی باتوں میں ہو جاتے ہیں کہ آپ شادی شدہ لوگوں سے شادی کر لیتے ہیں. ان کی دوسری بیوی بن جاتے ہیں. دوسری بیوی بن جاتے ہیں. اب آپ جب دوسروں کے گھر سے خوشیاں اٹھا کے اپنے گھر لانا چاہتے ہیں تو وہ بہت مشکل ہوتی ہے اس کا آنا. رائٹ. ایک آدمی جو اپنی ساری زندگی اپنی فیملی کے ساتھ رہا ہے, اس کے مائنڈ میں اس کی فیملی ہوتی ہے, اس کے بچے ہوتے ہیں. آپ 2-4 سال کے لیے تو آپ کی اٹریکشن ہوتی ہے اس شادی میں, لیکن پھر جب آپ کو ریالٹی اور چیزیں نظر آتی ہیں تو پھر آپ کو وہ سب فیک لگ رہی ہوتی ہیں. تو میرا میسیج ہے بچیوں سے, ان خواتین سے جو ڈیورسی ہیں, جو ینگ ہیں, پلیز کبھی شادی شدہ آدمی سے شادی مت کریں. بہتر ہے کہ آپ شادی مت کریں, لیکن شادی شدہ مردوں سے شادی مت کریں. سب سے مشکل مرحلہ زندگی کا کیا رہا ہے؟ زندگی میں میرا یہ فیصلہ کہ شاید زندگی میری اکیلے ہی گزرے گی. یہ سب بہت سے آپ کو اکیلے پن کا بہت احساس ہوتا ہے. پہلے ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا. میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ کے ارد گرد بھی لوگ ہوتے ہیں تو لوگ نہیں ہوتے. اور آپ اتنا کام کرتی ہیں دوسروں کے لیے, اس میں بھی تو آپ کو کچھ ملتا ہوگا, اسے کچھ سیٹسفیکشن ہے, ایک سکون آتا ہے, ایک بہت زبردست آپ کو نیند آتی ہے. آپ اٹھتے ہیں تو بہت ریلیکس ہوتے ہیں. سب سے بڑی خوشی آج آپ کو کس چیز سے ملتی ہے؟ جب میری بیٹی مجھے آ کے یہ کہتی ہے امی کہ یہ کلثوم نواز کا آرڈر ہے, میرا آرڈر پہلے جائے گا. سو وہ زبردست سمجھ آ رہی ہے کہ اس کو, میں پڑھی لکھی نہیں تھی, میرے پاس کوئی فارمل ڈگری نہیں تھی, تو میں نے بہت محنت اور مشکل سے اس کو لنڈن اسکول آف فیشن میں پڑھایا. رائٹ. جب وہ واپس آئی تو میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کام سٹارٹ کرے. جب آپ پیسہ کماتے ہو تو آپ ینگ ایج میں بہت سارا پیسہ کمانے لگ پڑتے ہو تو آپ بہت پراؤڈ ہو جاتے ہو. جب آپ کی شادی ہونی ہے تو پھر آپ اپنے خامد کو وہ رسپیکٹ نہیں دیتے ہو. تو میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ کام ابھی سے سٹارٹ کرے. تو خیر اس نے بہت ضد کی. اب جب میں دیکھتی ہوں وہ بیٹھی ہے اور بعض دفعہ میرا جی نہیں چاہ رہا ہوتا کام کرنے کو, تو میں اس کو فون کرتی ہوں کہ آج تم نے دفتر آنا ہے, میری طبیعت نہیں اچھی. تو وہ زندگی کا بہت خوبصورت لمحہ ہوتا ہے کہ آپ کی محنت کا پھل آج نظر آتا ہے. نادیہ میں یہ نہیں کہتی کہ وہ میری بیٹی ہے, خدا کل عالم کو ویسی بچی دے. میرے ساتھ میرے علاوہ چیریٹی کے کام کرتی ہے, کرسچن ننس کے ساتھ کام کرتی ہے, ایڈس کے لیے کام کرتی ہے. اس نے ہما کے ساتھ ایک ڈاکومنٹری کی تھی, ارملا کو پاکستان بلایا تھا, پیس کے اوپر البم کیا تھا. آپ کی ایک بہت خاص بات بھی یہ ہے کہ آپ بناوٹی نہیں ہیں, اور اس انڈسٹری میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے تاریخ سے, اپنی ماضی سے چھپتے ہیں اور اپنی ایک سٹار پرسونا بنا دیتے ہیں اور وہ سامنے رکھتے ہیں, اور ان کی حقیقت, ان کی اصلیت نظر نہیں آتی. آپ اتنی سادگی سے اور اتنی خوبصورتی سے اپنی سچائی, اپنی حقیقت بیان کر دیتے ہیں کہ سننے والے کو لگتا ہے کہ یہ کس قدر خوبصورت عورت ہے, اندر سے اس کی سیرت کتنی خوبصورت ہے, اور آپ کی ہمت, آپ کا سارا کچھ واضح ہوتا ہے اس میں. تو ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ کبھی کمپلیکس کا شکار نہیں ہوئی؟ آپ ہمیشہ بیجی ہی رہیں ہر کسی کے ساتھ, حالانکہ آپ کو خود اپنے آپ پہ فخر ہے کہ آپ نے سنگل ہینڈڈلی ایک بیٹی کو پالا اور اپنا نام بھی اتنا بنایا. اچھا, مجھے فخر بالکل نہیں ہوتا. میں سمجھتی ہوں یہ خدا کی ذات آپ سے کرواتی ہے. اللہ تعالیٰ کی جب نظر کسی انسان پہ پڑ جاتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کیے چلے جاتے ہیں. جب میں یہ سنا کرتی نا کہ ملائکہ مدد کرتے ہیں, تو جب میں نے دیکھا, جب میں انڈیا گئی, جب میرا نام اسٹیج پہ بول رہے تھے فرسٹ پرائز گوز ٹو نجیبہ ذوالفقار, تو مجھے لگا ملائکہ آتے ہیں آپ کے لیے. جب آپ اس سے مانگتے ہو تو اس کی رحمت ہوتی ہے. ہمیشہ اس سے مانگتے رہنا چاہیے, اور فخر چیزوں پہ نہیں کرنا چاہیے, آج ہے اور کل نہیں ہے. جب آپ اپنے مستقبل کو دیکھتی ہیں جی, تو کیا نظر آتا ہے بی جی کے مستقبل میں؟
اچھا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے نادیہ پلانٹس لگانا. زندگی میں نے بہت کچھ مس کیا ہے, رائٹ. مجھے لگتا ہے میں نے ساری زندگی میں مس ہی کیا ہے, صرف روٹی کماتی رہی میں, ٹھیک. تو میں چاہتی ہوں کہ وہ سارے لمحے جو میں نے اپنی زندگی میں مس کیے وہ پھر سے میں کروں. لائک مجھے کپڑے دھونے کا بہت شوق ہے, مجھے برتن دھونے کا بہت شوق ہے, مجھے کھانا پکانے کا بہت شوق ہے, مجھے باتھ روم کلیننگ کا بہت شوق ہے. تو یہ ساری چیزیں میں نے لائف میں مس کی ہیں, تو وہ آپ انجوائے کر رہی ہیں ابھی. وہ میں کرنا چاہتی ہوں. اور کوئی ایسا خواب جو ادھورا رہ گیا ہو؟ ہاں, میں ابھی ایک ٹریننگ سینٹر بنا رہی ہوں جس میں میرے جیسی عورتیں جن کی اسکلس کو ہائی کیا جائے. اچھا, آپ بنا رہی ہیں؟ بالکل بنا رہی ہوں. اس کے لیے ہم بے نظیر ٹریننگ سینٹر بنا رہے ہیں جو جگہ جگہ پاکستان میں ہم بنا رہے ہیں, رائٹ. اینڈ فری آف کاسٹ آپ لوگوں کو سکھائیں گے. اور میرے ساتھ بہت سارے ڈیزائنر جس میں سونیا ازن, نکی نینا, ہاجرہ حیات, آصفہ نبیل, یہ سب لوگ فری لیکچرز دیں گے. کیا بات ہے, دیٹس ایکسلنٹ. اور بائی دا وے میں نے پہنا بھی نکی نینا ہے, اور اب آپ سے وعدہ لینا ہے اس شو پہ کہ آپ نیکسٹ وارڈروب آپ نے ایک بار کرنا ہے. بریک پہ جائیں گے, واپس آ کے اور گپے لگیں گی وی جی کے ساتھ.